اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ اس مہینے میں عام طور پر ہمیں بہت بڑے اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایسا فرض پورا کرتے ہیں جو نہ صرف ایک ثواب کا باعث ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے صحت کا بھی باعث ہے اور ہماری صحت کو بہتر کر دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے ایک تو خوشخبری یہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اسے ملتی ہے، اسے ثواب حاصل ہوتا ہے، اسے روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ ایک ایکسٹرا بونس کے طور پر بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کا جو اوقات ہیں ان کو محدود کر دیتے ہیں، اپنے معدے کے اوپر جو ہم عام دنوں میں بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہم کم کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فروٹ اور مختلف جو ایسی چیزیں جو صحت کے لیے اچھی تھی وہ ہمارے کھانا میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کا اثر ہمارے پورے سال کے زندگی پر پڑتا ہے، بشرطے کہ ہم اسے اچھی طرح سے گزار کر سکیں۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا پھر صحت کے حوالے سے ہم رمضان المبارک میں ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو بھی بہتر رکھ سکیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے اس موسم بہار میں نیکیوں میں اضافہ کر سکیں، ذہنی سکون رکھ کر سکیں، اپنے لیے پیدا کر سکیں اور روحانی خوشی بھی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات پر کہ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ سحری میں کھانا کھاتے ہیں ہم اور افطار کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں کھانے میں کیا کھانا چاہیے سب سے پہلے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا روزے بھی اچھے گزرے، ہماری صحت بھی اچھی ہو۔ شوگر والے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے، خواتین اور بچے کیا کریں، اور ہم جو مرد حضرات آفس میں ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ جناب بسم اللہ کرتے ہیں سحری سے، چونکہ سحری کے لیے تقریباً 75% لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ ضرور اٹھتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو روزے نہیں بھی رکھتے لیکن وہ صبح ناشتہ کرتے ہیں۔ تو سحری میں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عام طور پر پھینیا، کھجلا اور اس طرح کی چیزیں بازار میں ضرور ملتی ہیں، لیکن آپ صرف پھینیا اور کھجلا کے بجائے آپ سالن بھی کھا سکتے ہیں جس میں مرچ مسالہ کم ڈلا ہوا ہو، اس کو آپ چپاتیوں کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں۔ سحری میں جو ہے وہ دہی کا استعمال بڑھا دیں، یہ آپ کو دن بھر پیاس سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر شامل جو آپ کے نظام ہضم کے لیے بہت مددگار ہیں۔ عام طور پر لوگ چٹپٹے سالن بھی سحری میں رکھتے ہیں، فرائی گوشت بھی رکھتے ہیں اور دالیں وغیرہ بھی، تو کوشش کریں کہ چنے کی دال ہے یا بینگن ہے یا ایسی بادی چیزیں ہوں جو کہ پیٹ میں گیسز کا باعث بنتی ہے وہ سحری میں نہ کھائی جائے۔ اور زود ہضم غذاؤں میں دالیں ہیں، بالکل آپ مکس کر کے کھا سکتے ہیں، سبزیاں ہیں، شوربے والا سالن اگر گوشت کا تو وہ رکھیں۔ شوگر کے پیشنٹ کو خاص کر چپاتی کھلائیں، اور اگر ہو سکے تو آپ جتنا کوئی رکھ سکتا ہے روزہ ضرور رکھے، انشاءاللہ اسے انسولین کی جو مزاحمت ہے اس میں بھی کمی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ سحری کے بعد دن بھر کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اس میں ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں، ہم دھوپ کے اندر پیدل نہ چلیں، یہ خیال رکھنا ہے ہم نے۔ سورج ہمارے اوپر ڈائریکٹ نہ پڑے روزے کی حالت میں، اس سے ہمیں پیاس بھی زیادہ لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہیٹ اسٹروک بھی لگ جائے۔ تو بوڑھے افراد کو خاص طور پر یا 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں انہیں خاص طور پر روزے میں دھوپ میں پیدل نہیں چلنا چاہیے۔ اگر کہیں جاتے ہیں قریب وغیرہ تو سر کے اوپر رومال رکھ لیں یا چھتری کا استعمال کریں، جو ہمارے یہاں کم رواج ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں آفیسز وغیرہ میں تمام جاب والی جگہوں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، اکثریت، جو کہ سہولت دیتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی گھر آ کر فریش ہو کر آرام سے تلاوت کلام مجید کر سکتے ہیں، سبق پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ شام کو عصر کے بعد سب سے پہلی کوشش یہ کی جائے کہ خاتون خانہ جو آپ کے گھر میں کھانا پکانے کی ڈیوٹی دے رہی ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیں۔ بازار سے جو فروٹ لاتے ہیں، کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اگر آپ اپنی بیوی کی، اپنی والدہ کی یا اپنی بہن کی
مدد کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں بھی آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا، ثواب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں افطار کی طرف۔ دیکھیں افطار کے وقت ہمارے یہاں پر پاکستان میں پکوڑے، رول، سموسے یہ ایک افطار کا حصہ ہوتے ہیں۔ درمیانہ طبقہ ہو یا اعلیٰ یا پھر بہت ہی نچلا طبقہ ہو، غریب، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ افطار میں آپ کو کھجور کے ساتھ، شربت کے ساتھ پکوڑے ضرور ہوں۔ تو یاد رکھیے باہر کے جو آپ پکوڑے بازار سے لیتے ہیں وہ اتنے معیاری نہیں ہوتے ہیں۔ سموسے بھی اگر آپ باہر سے لیتے ہیں تو احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے افطار کے اندر پکوڑے اور سموسوں کو جو ہے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، کم رکھنا ہے، بہت زیادہ نہیں۔ سالن آپ جو پکاتے ہیں تھوڑا وہ کھا سکتے ہیں، شربت، اس کے ساتھ ساتھ فروٹ چاٹ کے ساتھ ساتھ آپ چنے جو سفید رنگ کے اور جو کالے چنے ہوتے ہیں ان کو آپ عدل بدل کر استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر کے پیشنٹ کو بھی آپ چنے دے سکتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ خصوصی طور پر جو کہ کھانا تیار کر رہی ہوتی ہیں انہیں بھی اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ روزہ بھی رکھتی ہیں، ساتھ میں محنت بھی کرتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ خواتین بھی وقت پر افطار کر لیں اور کھانا بھی ساتھ میں کھا لیں۔ بہت سے حضرات جو ہیں وہ نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا اتنا کھایا جائے جو کہ آپ تراویح پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو تراویح کے بعد بھوک لگتی ہے تو تھوڑا بہت اس وقت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے بہت زیادہ مرغن جس میں لال مرچیں زیادہ ڈلی ہوئی ہوں، فرائی اور کڑھائی اس قسم کے سالن جو ہوتے ہیں وہ روزے دار کے لیے سارا دن تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں آپ کے پیٹ میں گیسز ہو سکتی ہیں، اس میں سینے میں جلن ہو سکتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر تیز مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ کوشش کریں کہ ہلکے مرچ مسالے والے کھانے پکائے جائیں۔ اب ہم آتے ہیں سبزیوں کی طرف۔ سبزیوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بینز یا جو دالیں ہوتی ہیں، لوبیا ہے، لال لوبیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف دالیں ہیں، وہ انسانی صحت کے لیے بہت بہتر ہے، وہ بھی پکائی جائیں۔ ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ جو بوڑھے افراد ہیں یا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، خواتین و حضرات، انہیں رمضان المبارک میں آپ سوپ ضرور دیں، چاہے وہ چکن کا سوپ ہو، چاہے وہ نوڈلس کا سوپ ہو، دالیں وغیرہ ہوں اس میں، لیکن ان کی غذا میں سوپ ضرور رکھیں تاکہ انہیں کمزوری فیل نہ ہو رات کے وقت یا صبح کے وقت، اور ان کی دواؤں کا خاص خیال رکھا جائے۔ چھوٹے بچے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، 12 سال کی عمر والے، 13 سال کی عمر والے، 8-10 سال والے، تو بچوں کو بھی جہاں تک ہو سکے عادت ضرور ڈالیے روزہ رکھنے کی جتنی ان کی ہمت ہے، اور انہیں خصوصی طور پر کھانے کی تاکید کی جائے کہ باہر کے پاپڑ وغیرہ کے بجائے آپ گھر کے سوپ بنا کر دیں، ساتھ میں آپ شربت رکھیں۔ شربت کو افطار میں ہمارے ہاں ایک لازمی جز کی حیثیت حاصل ہے۔ عام طور پر روح افزا، نورس اور ٹینگ یہ چیزیں زیادہ یوز کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ لیمو لے کے آ جاتے ہیں کم از کم 1 کلو 1.5 کلو شروع میں ہی، تو آپ لیمو کی شکنجین بنا سکتے ہیں بہت اچھی۔ اسی طرح سے ستو اگر آپ لا سکیں تو بازار میں، بڑے بڑے بازار میں ستو بھی مل جاتے ہیں، آپ ستو بھی بنا سکتے ہیں ٹھنڈے کر کے۔ گڑ کا شربت بھی بنایا جا سکتا ہے جو کہ کم بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ہربل دواخانوں کے جو شربت ہے وہ بھی ملتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک شربت جو کہ گرین رنگ کا ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، عام طور پر آئس کریم سوڈا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ رمضان مبارک میں شربت تو ضرور پئیں، لیکن اس کو بھی اعتدال کو رکھنا ہے۔ بہت زیادہ اچانک سے پانی پینے سے آپ کے معدے پر بوجھ پڑ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، وہ یہ ہے کہ براؤن چاول ہے، براؤن بیڈ ہے، اس طرح سے تازہ فروٹ اور تازہ سبزیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی رمضان مبارک میں بھی اور ویسے بھی صحت کے لیے بہتر ہے، تو ان کو استعمال کریں۔ تازہ سبزیاں اور تازہ فروٹ یہ 2 چیزیں ہیں۔ فروٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں مجھے یاد آیا کہ رمضان میں شروع کے 10 دنوں میں فروٹ میں تقریباً آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ذخیرہ اندوز بہت مہنگا کر کے بیچتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑے دنوں تک آپ کم سے کم فروٹ یوز کریں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اس دفعہ پہلی سے 10 رمضان تک فروٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بچے مانگتے ہیں فروٹ چاٹ یا فروٹ۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو بڑی مارکیٹ ہے جیسے جہاں پر بہت ساری ریڑیاں لگتی ہیں وہاں سے کوئی ایک چیز لے آئیں، جیسے ایک چیز آپ ڈیلی یوز کریں، بہت سارے فروٹ ایک ساتھ کٹھے نہ لائیں، وہ پھر بہت مہنگے پڑتے ہیں اور یہ لوگ لوٹتے بھی بہت ہیں۔ آپ جیسے خربوزہ لے آئیں تو خربوزہ لے آئیں، تربوز لے آئیں تو تربوز لے آئیں، کیلے لے آئیں تو کیلے لے آئیں، اس طرح کر کے شروع کے دنوں میں آپ تھوڑا کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے جا کے وہ کچھ نہ کچھ ریٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے فروٹ بہت ضروری ہے۔ آپ فروٹ چاٹ بھی بنا سکتے ہیں رمضان میں، ویسے بھی کھا سکتے ہیں فروٹ کو، لیکن یاد رکھیے فروٹ
سفید چنے اور یہ جو دالیں ہیں یہ رمضان المبارک میں ہماری ڈائٹ کا حصہ ہونی چاہیے۔ پیدل چلنے کے حوالے سے جہاں تک ہے، جس کی جتنی ہمت ہو اتنا پیدل چل سکتا ہے واک وغیرہ کے لیے، لیکن بہت زیادہ نہ چلیں کہ آپ کو پسینے آ جائیں اور وہ آپ ہانپ جائیں۔ اب آتے ہیں ہم شوگر کے پیشنٹ کے لیے، یا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اس میں بعض لوگ شرعی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے الگ سے ڈائٹ ہوتی ہے، کھانا دوپہر کا بھی ان کو دینا پڑتا ہے۔ اور اب آتے ہیں کھجور کی طرف، جو ایک بڑی اہم سوغات ہے مسلمانوں کی، اور رمضان المبارک میں اس کی کھپت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کھجور ایک خود مکمل غذا ہے، رمضان المبارک میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی آپ اسے مستقل یوز کریں، استعمال کریں۔ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، بہت چیزیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو خصوصی طور پر کھجوریں کھلانی چاہیے، ہر موسم میں کھلائیں، اس وقت بھی لیجئے، رمضان کے علاوہ بھی لیجئے، اپنے گھر میں کھجوریں رکھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو کھجوروں میں خود کفیل کیا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ملک کی کھجوریں ہوتی ہیں، عراق کی آتی ہیں، سعودیہ کی آتی ہیں، بہت سارے ملکوں کی ایرانی کھجوریں آتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کھجور کو بھی ایک مکمل غذا سمجھیں، اگر اسے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ رمضان مبارک میں مسجد کے اندر جب ہم افطاری کرنے جاتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ہم کو کیا کرتے تھے، لوگ کھجوریں چھوڑ دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے پوری طرح تو ہم کھجوریں جمع کر لیتے تھے، بچے کم سے کم 10 15 کھجوریں ہماری مٹھیوں میں ہوتی تھی، ہم لوگ وہ الگ سے کھاتے تھے۔ ہماری اچھی صحت کا راز بھی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کھانے میں شرم نہیں کی۔ رمضان میں بھی ہم لوگ جہاں بھی ملتا تھا موقع، آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے گھر جا کے کھانا ہو، اپنے گھر میں کھانا ہو، تو کھانا ضرور چاہیے۔ افطار آپ اچھا کیجئے، اپنے حساب سے کیجئے، اس کے ساتھ سحری بھی اس طرح کریں۔ رمضان المبارک کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے نیکیوں کے اس موسم بہار میں تلاوت کی زیادتی کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو آپ یوٹیوب پہ کیسے چینل بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسلامی چینل ہیں، اس میں بھی آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس طرح سے احادیث مبارکہ کے بارے میں اور بہت سارے اسلامی واقعات آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کو سننے سے بہت سارا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں، اگر کئی دفعہ آئیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صحت کے موضوع پر انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے اس رمضان مبارک میں، اور آئندہ بھی ہمیں اس رمضان اس طرح نصیب فرمائے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ ہم سب کو صحت اچھی دے، اور اپنی کھانے پینے کا، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ ہومیوپیتھی آلٹرنیٹ میڈیسن بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے لیے صحت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اب ہومیوپیتھی کے اندر ماشاءاللہ سے اسٹورز پر شربت مل جاتے ہیں، ٹیبلٹ مل جاتی ہیں۔ پہلے صرف گولیاں ہوتی تھی میٹھی میٹھی، وہ زمانہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب میٹھی گولیوں کے ساتھ ڈراپس اور بہت ساری کمپنیوں کی ہزاروں دوائیں آ گئی ہیں۔ آپ میڈیکل اسٹور پہ جا کے ان کو بول کر بھی لے سکتے ہیں۔ کھانسی کا شربت مل جاتا ہے، گلے کی خراش کا شربت مل جاتا ہے، سر درد کی گولیاں مل جاتی ہیں، ٹیبلٹس مل جاتی ہیں کمپنی کی، معدے کے مسائل کے ڈراپس مل جاتے ہیں، حتیٰ کہ شوگر کے لیے ڈراپس مل جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں، ان کے ناک میں کوئی پرابلم ہے، کان میں پرابلم ہے، آنکھ میں مسئلہ ہے، دانتوں کے پرابلم ہے، الحمدللہ ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا اچھا علاج موجود ہے، بشرطے کہ آپ رابطہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔